وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن آسان قسط نمبر 190 شروع کریں جی اللہ کا نام لے کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 126۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو اللہ نے گھیر رکھا ہے۔ روٹ ورڈ جو ہیں ان کو تھوڑا سا ہم غور و فکر کر لیتے ہیں، جو مادے ہیں ان پر غور و فکر۔ اس میں وَلِلَّهِ جو ہے یہ جب بھی آئے گا لام تعلیل ہے، کے لیے آئے گا۔ ایک لام جو ہے وہ لام میں لازم ہے، بس یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں اپنے ذہن میں ڈالتے تھے۔ جو سکیل گرائمر ہے وہ جب انشاءاللہ تعالیٰ وقت ملا تو ضرور اس کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ گرائمر جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ عربی میں ایسی ہی ہے جیسے نمک کی حیثیت کھانے میں ہوتی ہے۔ بہرحال وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے، ما جو، فی میں، السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ اسما جو ہے سما جو ہے وہ ایک آسمان کے لیے آتا ہے، اور آسمانوں میں 7 آسمان اللہ بہت جگہ ذکر کرتے ہیں، اور زمین جس پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، کانا کن، یہ سب ہے ہونے کے لیے ہے۔ جب اللہ کہتا ہے نا کہ جب اللہ کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، پس پر ہو جاتا ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بِكُلِّ ہر ایک، شیءٍ چیز پر، ہر ایک شے پر، محیطہ اس کا احاطہ کرنے والا، اس کو گھیرنے والا، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس میں ایک جو ہے کلمہ محیطہ جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہا واو اور توئیں جو ہے بولتے ہیں ہم۔ 28 کلمات قرآن میں آئے ہیں اس مادے سے۔ اس آیہ مبارکہ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں ایک ایک کلمہ پڑھ کر۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، ما جو، فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز پر، محیطہ اس کو گھیرے ہوئے، اس کا احاطہ کرنے والا، ہر ایک چیز کا احاطہ کرنے والا۔ اگلی آیت نمبر 127 ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ کل کہیے، کل اللہ، کہیے کہ اللہ دیتا ہے، یفتیکم فتویٰ، فیہن ان کے بارے میں تمہیں، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی، جو اس نے اپنی کتاب اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے یتیموں کے بارے میں بات بیان کی تھی، فی یتامی النساء اللاتی، ان عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، ان عورتوں کے بارے میں جن کو تم فرض کیا تھا تمہارے لیے، لہن وترغبون ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح تم کر سکتے ہو۔ ہم نے پڑھا سورہ نساء میں کن کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ والمستضعفین من الولدان، اور تمہیں کمزور جو ہیں، جو بچے ہیں ان کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں بھی تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری ہدایتیں دی ہیں اس سے پہلے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کیا اللہ نے کہا تھا کہ تم اس چیز پر قائم رہو کہ یتیموں کے ساتھ معاملہ پورے انصاف کے ساتھ کرو گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جان دو کہ خیر کے کام میں جو بھی تم کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ اس کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے۔ تم جو بھی کر رہے ہو نا، کس نیت سے کر رہے ہو اور کس لیے کر رہے ہو، چاہے بظاہر وہ اتنا اچھا نہ بھی لگے کہ یہ یتیم ہے، ان کو ان کا مال کیوں نہیں دے رہے، اور وہاں اللہ نے کہا تھا کہ جب تک یہ رشد کی عمر میں نہ پہنچ جائیں، بالغ نہ ہو جائیں، تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کیے جائیں، پھر اس پر گواہ بنائے جائیں، جب تک وہ تھوڑے سے ابھی نہ سمجھ جائیں تو تب تک نہ دیے جائیں، کہیں اپنے مال ضائع نہ کر لیں۔ تو یہ سارا الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے۔ پہلے تھوڑا سا روٹ ورڈ پڑھ لیتے ہیں، پھر شاید مبارکہ پر اور بھی بات کریں گے۔ یستفتون کا جو ہے مانگنے کے لیے آتا ہے، نماز استسقاء جو پڑھتے ہیں، پانی مانگنے کی دعا، تو مانگنے کے لیے آتا ہے۔ یہ مانگتے ہیں آپ سے، یفتیکم جو ہے وہ بھی اسی سے ہے، فتویٰ مانگتے ہیں۔ فا، تا اور یا 21 کلمات قرآن میں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یتلا،
یتلا جو ہے تلاوت کیا گیا تم پہ، تا لام اور واو 63 کلمات آئے ہیں۔ فی الکتاب، کتاب میں، کتاب ہم نے دیکھا ہی ہے کہ قرآن کو بھی کتاب کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو لکھی ہوتی ہے اور جس کو جلد کے اندر رکھو وہ کتاب بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی فرض کے معنی میں بھی آتا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو وہ بھی فرض کے لیے آتا ہے۔ فی یتامہ، یتیموں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کتاب میں تم سے پہلے اللہ نے یتیموں کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیا ہے۔ النساء اللاتی، ان عورتوں کے بارے میں جو یتیم بچیاں جو ہیں ان کے بارے میں، وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یتیم بچوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، ہاں، ہوتا کیا تھا کہ کیونکہ جنگیں بہت تھیں، بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے، ان کی بچیاں جو ہیں وہ کسی کے گھر میں کفالت پا رہی ہوتی، اب وہ جو ان کا کفیل ہوتا تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کو میں اپنے نکاح میں لے لوں اور اس کا مال بھی رکھ لوں، اور پھر اس کے ساتھ اس طرح انصاف نہیں کرتا تھا، تو اللہ نے وہاں کہا تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے یتیموں بچوں کے بارے میں، تو پھر باہر کسی اور دوسری عورتوں سے شادی کر لو۔ 4 تک عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہم نے پڑھی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر غالباً 3 تھی، اس میں پڑھی تھی، یا 4 میں ہم نے پڑھا تھا۔ لا توتوہن ما کتب لہن، اور تم نہیں دے سکتے ان کو جو دینا چاہیے، یعنی حق مہر بھی نہیں دیتے تھے کہ چل یہ تو اپنے گھر میں ہی ہیں، تو وہ بھی تو کیونکہ ان کا ولی تو وہ خود ہی ولی ہوتا تھا، خود ہی نکاح کر لیتا تھا، ڈیفینیٹلی رشتہ جو ہے وہ محرم رشتہ نہیں تھا، تو اللہ کہہ رہے کہ تم ان کو ان کے حق ہی نہیں دے سکو گے جو لکھے ہوئے ہیں، یعنی حق مہر بھی نہیں دو گے، وہ بھی نہیں دو گے، لہن وترغبون ان، اور یہ کہ تم رغبت رکھتے ہو ان میں، رغبت کس لیے رکھتے ہو؟ تاکہ تم ان کے مال بھی مل جائیں گے اور شادی بھی ہو جائے گی اور وہ ذمہ داری بھی نہیں دینی پڑیں گی، تو اس میں تم رغبت رکھتے ہو۔ یتامہ جو ہے یا تا اور میم 23 کلمات آتے ہیں۔ یتیم وہ ہے جس کا ماں باپ نہ ہو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بلوغت کے بعد، جب بالغ ہو جائے نا، اس کے بعد کوئی یتامہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج مانگتے ہوتے ہیں، اور عمریں جو دیکھو تو کسی کے 18 سال ہے، 20 سال ہے، یہ یتیم ہے۔ یتیم جو ہے اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، اور اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے پہلے بھی الحمدللہ وہاں پہ۔ تو نہ ہننا، حمزہ تا اور یا الف تا اور یا کسی کو کچھ دینا کہ تم ان کو دے نہ سکو گے، یہاں کہ لا تو نہ ہننا ما کتب لہن، جو تم ان کے ساتھ طے کرو گے وہ ان کے ساتھ وہ ان کو ادا نہیں کر سکو گے۔ وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے، راغبا رغبت سے ہے، 8 کلمات قرآن میں ہیں۔ تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، کہ تم سے نکاح جو ہے، نون کا ہا، نکاح جو ہے 23 کلمات قرآن میں ہیں۔ والمستضعفین، مستضعفین جو ہے وہ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ جو کمزور بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اسی سے ہے، ذوات عین فا 52 کلمات قرآن میں ہیں۔ الولدان، ولدان جو ہیں اور چھوٹے بچے، چھوٹے بھی ہوں، مطلب وہ لڑکیاں جن سے نکاح کرے وہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے، اور وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی۔ وان تقوموا، اور یہ کہ تم قائم رہو گے، کاف واو میم 660 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ قائم رہنا، اس سے نماز ہے، حکیم الصلاح وقام الصلاح جو اسی سے ہے، تقوما، اور تم ان کے لیے قائم رہو گے۔ للیتامى بالقسط، یتیموں کے بارے میں انصاف کرنے پر تم قائم رہو گے، اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی توجہ دلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کرو گے۔ بالقسط جو ہے کاف سین اور توئے، اس کا روٹ ورڈ ہے، قسط جو ہے برابر برابر دینا، اور قسط کا ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کرنے کے لیے پھر یہ استعمال ہوتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کے کاموں میں سے جو بھی کام کرو گے نا، جو بھی تم کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، یہ نہ سمجھنا کہ کسی نے کوئی تو پتہ نہیں چلا ہم نے اتنا خیر کا کام کر لیا، اور کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے، دکھانا تو اسی کو ہے، اسی کے لیے کرنا ہے جو اس کی جزا دے سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ، تو اللہ اس کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ تفعلوا جو ہے فعل سے ہے، فے عین لام 108 کلمات ہیں۔ فعل کوئی بھی کام جو بھی کرتے ہیں ہم، چاہے خیر کا ہو چاہے برا ہو، یہاں کیونکہ خیر کا اس لیے ساتھ کہ خیر والا کام جو تم کرو گے تو اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے اس کو جانتا ہے۔ خیر جو ہے خا یارا 196 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ علیمہ عین لام میم علم سے ہے، 854 کلمات قرآن میں ہے۔ جب ہم یہ روٹ ورڈ سمجھیں گے نا، جس طرح میں نے کہا 854 کلمات میں بہت ساری چیزیں، تھوڑا سا اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بنے، تو جب 854 کلمات کو ہم سمجھ لیں گے قرآن کے، تو ہم نے تو 854 کلمات قرآن کے سمجھ لیے۔ تعملونا، عاملونا، عملا، یہ سارے عین میم لام روٹ تو ایک ہی ہے، اور جب ہم پتہ چلے گا تعملون سے جو ہے تے جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ جو حاضر ضمیر ہے، جو سامنے ہے، تمہارے لیے آتا ہے۔ یا ملونا، وہ جو غیر حاضر ضمیر ہے، وہ یعنی وہ کون ہے، کدھر ہے، اس کے لیے آتا ہے
تو الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ آپ صرف روٹ ورڈ کو اگر سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر آپ ترجمہ خود ہی کرنا شروع ہو جائیں گے، بات آپ کی خود ہی سمجھ میں آ جائے گی. جب آپ آیت پوری پڑھیں گے اور آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کر کر میں نے بھی سیکھا ہے، اور اسی طرح کوشش کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو سکھا سکوں. باقی تو اللہ ہی ہے بات دلوں تک پہنچانے والا. ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش کا ہی مکلف رکھا گیا ہمیں کہ تم کوشش کرو جو بھی کرنا ہے. انک لا تہدی من احببت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں رحمتیں کروڑوں برکتیں آپ پر، کہ اے آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہی جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، کن کے دلوں میں ہدایت کی طلب ہے. ہدایت اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، سب سے قیمتی متاع اسی کو ملے گی جو کوشش کرے گا. بہرحال بات کو پہنچانا جو ہے وہ ہم سب پر ہے. بلیغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی تو پہنچاؤ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جن تک پہنچ گیا وہ آگے پہنچائیں، اور تک جن جو گواہ بن گئے بات اللہ کی قرآن کی پہنچ کے، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ان سب کے لیے ہے کہ پہنچاؤ. اب تم جن تک نہیں پہنچا تو یہ فرض تو یہ فریضہ تو ہم سب کے کندھے پر ہے. اللہ کرے کہ سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا نا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کا حق نہ ادا ہوگا. تو ایز اے امت کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟ کتنا آسان سمجھ لیا ہم نے کہ بس جو مرضی بھی کرے، بس جیسے بھی ہے. ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، تو کون سا امتحان پاس کیا؟ میں بار بار یہ سوال رکھتا ہوں اپنے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی، کہ ہمارے پاس وہ سچی کتاب پڑھی ہے اللہ کی، جس کی اللہ نے گارنٹی دی ہے لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اللہ کا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر جو ہے وہ 9 ہے آیت. اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن بات وہی ہے، بات تو یقین کی ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی فیکٹری نہیں پہنچیں گے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، بہت نقصان ہو جائے گا. ہم اپنے بزنس پر توجہ نہیں دیں گے تو نقصان ہو جائے گا. ہم اپنی پڑھائی جو ہے دنیا میں جو اسٹڈی حاصل کرتے ہیں اس کے لیے وہی بچے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، جو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ پڑھائی کو دیتے ہیں، تو وہی کامیاب ہوتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں آگے کہاں رہ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اب تو جنت ہماری ہے، بس کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ پڑھ لیا، اللہ اکبر. بہرحال اس آیہ مبارکہ کو ہم لے لیتے ہیں. علیمہ جو ہے، خبیر جو ہے، خا یا را 196 کلمات آئے ہیں، اور لیمہ جو ہے 854 کلمات آئے ہیں. عین لام میم علم سے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ مانگتے ہیں. اللہ اکبر. کن کے بارے میں؟ فی النساء، عورتوں کے بارے میں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، اور یہ فتویٰ مانگتے ہیں. کس سے مانگ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کل، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہیے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں اس کے بارے میں. تم نے مجھ سے مانگا ہے تو اللہ ہی دے گا فتویٰ. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے یعنی قرآن میں، اللہ اس کے ذریعے تم فتویٰ دے گا. فی الکتاب، اس کتاب میں. فی یتامی النساء اللاتی، یتیم عورتوں کے بارے میں. لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے ساتھ دینا چاہیے ان کو، یعنی حق مہر کے بغیر ہی کوشش کرتے ہو کہ اپنے نکاحوں میں لے آؤ. وترغبون ان تنکحوہن، اور تم چاہتے ہو کہ تم رغبت بھی رکھتے ہو، خواہش بھی رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. والمستضعفین من الولدان، اور ان کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. وان تقوموا للیتامی بالقسط، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام لو گے، بلکہ انصاف پر کھڑے ہو جاؤ گے، ان کے لیے قائم ہو جاؤ گے انصاف پر. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کے اعمال کرو گے، فإن اللہ، بے شک پس اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بہی علیمہ، اس کو جاننے والا. تو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. یہ کون سا فتویٰ تھا؟ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میں اگر شک ہے اور تمہیں خوف ہے کہ تم یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو اور عورتوں سے، دوسری عورتوں سے. 4 تک کی اجازت دی گئی. پھر یتیموں کے بارے میں ہم نے سورہ نساء میں، کیونکہ اللہ کہہ رہے اسی کتاب میں ہم نے، اسی سورہ مبارکہ میں تمہیں، اسی قرآن میں ہی ہمیں فتویٰ پہلے دے دیا ہے. ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 10 میں، یہ آیت نمبر 3 تھی. ان الذین یاکلون اموال الیتامی، کہ بے شک وہ لوگ جو کھا لیتے ہیں یتیموں کے مال، ظلمن، زیادتی کرتے ہوئے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، تو ایسے لوگوں کا کیا اللہ نے پھر علاج بتایا ہے
کہ ان کو آگ میں ہی داخل کر دیا جائے گا. پیٹوں میں بھی آگ ہے تو جاؤ آپ جہنم کی آگ میں چلے جاؤ. عنقریب اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے. اللہ اکبر. یتیموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور وہ کل قیامت والے دن اس طرح قریب ہوں گے. آپ نے دو انگلی میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر صحابہ کو سمجھایا اتنے قریب ہوں گے. اللہ اکبر. اگلی آیت نمبر جو ہے وہ لے لیتے ہیں. 128 ہے. وَإِنِّ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا. اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے زیادتی اس کی زیادتی سے ڈرتی ہے، اسے خوف ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرے گا، اور اراضاً یا مجھ سے لا تلقی کر لے گا، مجھ سے اعراض کرے گا، فلا جناح علیہما تو نہیں ہے ان دونوں پر کوئی گناہ، ان یصلحا بینہما صلحا تو وہ آپس میں اصلاح کر لیں اور صلح والا کام کرے. والصلح خیر اور اصل بات یہ ہے کہ صلح ہی بہتر ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ دلوں میں تو تنگی ڈال دی گئی نفسوں میں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم احسان کی روش پر چلو اور اللہ سے ڈرو. وَإِنَّ اللَّهَ بس اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا ہے تمہارے ہر عمل کو جاننے والا، اس کے متعلق خبر رکھنے والا. شوق جو ہے یہ دلوں کی تنگی کے لیے آتا ہے. تھوڑا سا لوٹ پٹ ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان پر نظر ڈال کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں اپنے اندر. امراتن جو ہے میم را الف عورت کے لیے آتا ہے، بیوی کے لیے آتا ہے. مرون انسان جو مرد کے لیے بھی آتا ہے. امراتن جو ہے وہ عورتوں کے لیے آتا ہے، میم را اور حمزہ. 38 کلمات قرآن میں ہیں. حافظ جو ہے خوف سے ہے، ہا اور فا. 124 کلمات قرآن میں ہیں. میم بعالہا بے عین اور لام. بعال جو ہے وہ شوہر کو کہتے ہیں. 7 کلمات قرآن میں ہیں. نشوزن ہم نے نشوز کا لفظ پڑھا تھا، زیادتی کے لیے آتا ہے. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ عورت جس سے ڈر ہو کہ وہ اب زیادتی کی طرف آ گئی ہے، یعنی وہ شوہر کی بات نہیں مان رہی. اور پڑھا تھا وہاں پہ کہ شوہر کو منتظم بنایا گیا ہے تو بیوی جو ہے اس کی بات مانے گی، جو بھی بات دین والی ہوگی. کوئی ایسی بات جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، جس میں دین کی نافرمانی ہوگی، وہ اس پر فرض نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ عورتوں مردوں کے لیے ہے نشوز کا لفظ. او اراضاً جو ہے کسی سے اعراض کرنا، اردو میں بولا جاتا ہے. عین را ذوات 79 کلمات قرآن میں ہے. فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. این یصلحا جناح جو ہے جناح سے ہے، ہم نے پڑھا تھا یہ جھکنے کے لیے آتا ہے، اور گناہ غلط طرف جھکنے کے لیے پھر اسی سے یہ گناہ کے لیے استعمال ہونے شروع ہو گیا یہ کلمہ. این یصلحا بینہما صلحا کہ وہ آپس میں صلح کر لے. والصلح خیر 3 جگہ پہ یہ لفظ ہے. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. صاد لام ہا 180 کلمات آتے ہیں. اعمال صالح کے لیے بھی یہی آتا ہے جو بہتر عمل ہے. صلح جو ہے اس کے لیے بھی یہی آتا ہے، آپس میں اصلاح کر لینا، آپس میں میل جول رکھنا، اس کے لیے آتا ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اور احضرت جو ہے خیرن جو ہے والصلح خیر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. خیرن جو ہے خا یا را 196 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں. احضرت جو ہے حاضر سے ہے. اللہ اکبر کہ تمہارے دلوں میں اللہ کہتے ہیں نفسوں میں جو ہے وہ تنگی ہے. حاضارہ 25 کلمات قرآن میں آتے ہیں. انفس جو ہے نون نفس سے ہے، نون فا اور سین 298 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں. الشحا جو ہے شین ہا 5 کلمات جو ہے وہ قرآن میں ہیں، تنگی کے لیے آتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا اور اگلے حصے میں اللہ فرما رہے ہیں اگر تم احسان کی روش پر چلو. وَتَتَّقُوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تم جو بھی عمل کرتے ہو ان کے بارے میں خوب باخبر ہے. تُحْسِنُوا حسن سے ہے، ہا سین نون بہتر عمل خوبصورت کے لیے آتا ہے. حسن کیسے لیے آتا ہے؟ حسن جو ہے حسن خوبصورتی کے لیے 194 کلمات آتے ہیں. تتقو جو ہے تقوی سے ہے، واو کاف یا اس کا روٹ ہے، اور 258 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں. تعملون جو ہے ہم نے اس کو بھی پڑھ لیا تھا، عین میم لام سے ہے. اور اسی طرح خبیرہ جو ہے خا 52 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ترجمہ کر کے سمجھ کر اپنے اندر جذب کرے. اللہ اکبر. اور جذب کر اس پر عمل بھی کرے. وَإِنِّ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا اگر کسی اور کو خوف ہو اپنے شوہر سے، نشوزن کیا وہ اس سے زیادتی کرے گا، او اراضاً
یا اس کو اپنے سے علیحدہ کر دے گا، اعراض کرے گا، فلا جناح علیہما، اللہ فرما رہے ہیں علیہما تو نہیں ہے ان دونوں پر کوئی گناہ، ان کہ این یصلحا بینہما، کہ وہ آپس میں اصلاح کر لیں، کچھ معاملے جو ہے نا، کچھ تھوڑا بہت حقوقی کمی بیشی کے ساتھ اصلاح کر لیں، بینہما صلحا، صلح رکھے، والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، اور گھیر لیے گئے نفس، الشُّحَّ، شح کے ذریعے، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کی روش پر چلو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، تو اللہ سے ڈر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بما تعملون خبیرہ، جو بھی تم عمل کرے ان سے خوب باخبر ہے، اچھے یا برے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تمہاری۔ یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے ہمارے جو بھی گھریلو معاملات ہے۔ دیکھیں ایک شوہر جو ہے اس کو وہ کسی اور دوسری بیوی سے کے پاس زیادہ رہنا چاہتا ہے، تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو کل قیامت والے دن میرا کیا بنے گا، تو وہ اس عورت کو سوچتا ہے کہ، یا اس عورت کو اب خطرہ ہے کہ یہ کہیں مجھے چھوڑ ہی نہ دے یا میرے ساتھ زیادتی کرے، دونوں لفظ ہم نے بول دیے۔ اب کیا کرے؟ اب دونوں بیٹھ کر وہ راضی خوشی سے کوئی آپس میں معاملات میں تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ گزارا کریں اور صلح رکھیں، صلح ہی بہتر ہے، بجائے کہ وہ بھی، عورت بھی نشوز پہ آ جائے اور مرد بھی کہے کہ اب میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اور وہ بھی کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا، اگر تم اس طرح کرو گے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو ڈر ہوا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں چھوڑ نہ دے، کیونکہ آپ کی ازواج مر گئی۔ آپ نے حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہما سے شادی کر لی، ام المومنین سے، جو ہماری مومنوں کی ماں ہیں۔ تو انہیں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ جو ہے وجہ سے وہ چھوڑ نہ دیں، تو اعراض نہ کریں، کہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری جو ہے وہ عائشہ کو دیتی ہوں، تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر یہ آیت آئی، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، کہ ان کو چاہیے کہ آپس میں صلح کر لیں اور یہی بہتر ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس کا بھی بڑا خوبصورت قول ہے کہ بیوی کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ رہے یا چاہے تو علیحدگی اختیار کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دوسرے کو ترجیح دے، دوسری بات کو ترجیح دے، یعنی صلح کر لے، کچھ حقوق میں کمی بیشی کر کے اسی شوہر کے ساتھ رہے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں کیونکہ شیطان جو چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کسی طرح علیحدہ ہوں، لوگوں کو غیبتوں کرنے کا موقع ملے اور باتیں کرنے کا موقع ملے اور لوگ اصل کی طرف سے ہٹ کے اور اس کی طرف آ جائے جو شیطان چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور سب سے لوگ، کوئی کہتا ہے میں قتل کروا کر آیا، کوئی کہتا ہے میں چوری کروا کر آیا، کوئی کہتا ہے میں زیادتی کروا کر آیا، اور ایک کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی کر دی، تو اس کو گلے سے لگا لیتا ہے کہ تو نے صحیح کام کیا، تو آ جا میرے پاس۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہمیں رحمان کا بندہ بننا ہے۔ اگلی آیت نمبر 129 ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور یہ تمہارے لیے ہے نہیں، استطاعت نہیں رکھتے کہ تم دونوں عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم جتنا بھی چاہ لو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو یہ نہیں ہونا کہ تم ایک طرف اتنا جھک جاؤ کہ دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تستطیعوا جو ہے استطاعت سے ہے، توئے واو عین، تعدلوا عدل سے ہے، توئے واو عین سے 129 کلمات آتے ہیں قرآن میں، اور عدل جو ہے ان تعدلوا عین دال لام 28 کلمات قرآن میں ہیں، بین النساء یعنی بیویوں کے بارے میں، کیونکہ 4 تک رکھنی ہے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم جتنا بھی چاہ لو، کیونکہ وہاں پہ آیا تھا، ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 3 میں کہ اگر نہیں، تو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر ہی گزارا کرو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، کیونکہ پھر بہت سارے لوگ اسی وجہ سے دوسری شادی نہیں کر رہے تھے کہ اب انصاف کیسے کر سکتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں تم چاہو بھی تو نہیں رکھ سکتے، ہاں باقی جو چیزیں ہیں، اگر ایک عورت کو تم حرص دے رہے ہو تو دوسرے کو بھی وہی دو، اور اس کو بھی رہائش اسی طرح دو، ٹائم جو ہے وہ تو دینا پڑے گا۔ ہاں اس میں پہلے کہہ دیا عورتوں سے کہ اگر وہ تمہیں کوئی شادی کر لی ہے شوہر نے دوسری بیوی سے اور وہ زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اور تمہیں خدشہ ہے کہ تمہیں چھوڑ ہی دے گا، تو بہتر ہے کہ کچھ اس میں بھی کمی بیشی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، مشورے سے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صلح ہی بہتر ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ حرص جو ہے کس چیز کو حریص ہونا، کس چیز کو چاہنا، کس چیز کے بارے میں زیادہ چاہنا، تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ
طرح بھی کر لیں، فلا تمیلو کل المیلی، تو نہ چھوڑ دینا لٹکتا، مائل ہونا ایک طرف، مائل ہو جانا کہ ایک طرف اتنا مائل ہو جانا، ہاں، فتذروہا واضح راج سے ہے، مائل جو ہے میم یا لام 6 کلمات آئے ہیں، فتذروہا جو ہے واو زال اور را 45 کلمات آئے ہیں، کل معلقہ عین لام کاف معلقہ، جو چیز لٹکی ہوتی ہے، ایک بالکل بیچاری کو وہ انتظار ہی کری اور دوسری کے ساتھ ہی سارا ٹائم سپینڈ کیا جائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور ڈر جو اللہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ ہے بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ تُصْلِحُوا جو ہے صلح سے ہے، صاد لام ہا 180 کلمات آتے ہیں، تتقوا جو ہے وقایا سے ہے، واو کاف یا 258 کلمات آتے ہیں، بچنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ غفور الرحیم غفارہ سے ہے 234 کلمات، اس چیز کو ڈانپ دینا، مغفرت یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو ڈانپ دے۔ رحیمہ جو ہے رحم سے ہے، راہا و میم 563 کلمات قرآن میں آتے ہیں، رحم کرنا۔ اب اس آیت مبارکہ کو میں اور آپ ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جتنا بھی چاہ لو نا، استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ عورتوں کے درمیان پورا انصاف کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم جتنا بھی اس چیز پہ پر کوشش کر لو، تو یہ نہیں ہے کہ تم ایک طرف اتنا جھک جاؤ۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تم اب تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ اکبر، تمہارے ساتھ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھوڑی سی آیت کے درمیان بھی، جہاں ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو فواحدۃً، اگر تمہیں لگتا ہے تم انصاف نہیں کر سکے کہ بیویوں کے درمیان، تو ایک ہی بہت ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری جو ہاتھ جن کے مالک ہوئے تمہاری ہاتھ، وہ لونڈیاں، کیونکہ آج کے دور میں نہیں ہے تو میں نے اس لیے وہ اتنا ہی بتایا ہے۔ دیکھیں جو بھی جتنی بھی خدمت گزار ہوگی، آج ہماری اولاد، میرے الحمدللہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، کوئی زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے لگتا ہے، یا ماؤں کو بھی اپنی اولاد میں کوئی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جو زیادہ فرما بردار ہے، جو زیادہ ماننے والا ہے، اور اسی طرح، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ ایک طرف اتنا نہ جھک جانا کہ دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دینا، تو وہ نہیں کرنا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے 2 بیویاں ہوں اور پھر ایک طرف مائل ہو جائے، تو قیامت والے دن صرف ایک ہی طرف مائل رہے اور دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دے، تو قیامت والے دن فالج زدہ کر کے، یعنی ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا، اس طرح اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس پہ ایک آیت ہم اور بھی لے لیتے ہیں، صرف اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر ایسی کنڈیشن آ جائے، ایسے حالات آ جائے کہ اب اکٹھا رہنا ناگزیر ہو گیا ہے، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں وہیں تفرقہ، پھر اگر تم میں جدائی ہوتی ہے، یقین اللہ، تو اللہ غنی کر دے گا، کل من سعاتی، ہر ایک کو اپنی وسعت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، وکان اللہ واسعا حکیمہ، اور اللہ ہے بڑا وسعت رکھنے والا اور بڑا حکمت والا۔ اس آیت مبارکہ کا صرف میں ترجمہ اس لیے کر دیا ہے کہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، وہیں یتفرقہ، اگر نوبت آئے گئی ہے کہ آپ ساتھ نہیں رہ سکتے، یغنی اللہ، تو اللہ غنی کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، من سعاتی، اپنی وسعت کے ساتھ، وکان اللہ واسعا حکیمہ، اور اللہ ہے بڑا وسعت والا اور بڑا حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ گھریلو معاملات میں ہم انصاف کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انصاف کر سکیں اور انصاف کی بات کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا